یہ اس سلسلے کا یہ دوسرا ویڈیو ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے خاندانی اقدار کی. خاندانی اقدار پر مشتمل یہ دوسرا ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آئیے ہم اس میں سمجھتے ہیں ایمانداری اور بے ایمانی کیا ہے. دیکھیے یہاں پر کچھ مثالیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ غور کیجئے اور بتائیے کہ کس کا رویہ درست ہے اور کیا. ایک ایک مثال پر آپ غور کیجئے اور آپ بتائیے ذرا. پڑھیے تو اس کو. آفرین نے مینو سے پینسل مانگی اور لکھنا ختم کر کے مینو کو پینسل واپس کر دی. بتائیے آفرین کا یہ رویہ درست تھا؟ ہاں درست تھا. کیوں درست تھا؟ کیونکہ آفرین نے کیا کیا تھا، مینو سے پینسل لی تھی، ہے نا. اور جب اپنا ضرورت اپنی ختم ہو گئی تو مینو کو اس نے پینسل کیا کر دی، اپنا لکھنا ہونے کے بعد واپس کر دی. تو یہ درست رویہ تھا. دوسرا پڑھیے آپ. شمع سائیکل سے گر گئی اور ماں کو بتایا کہ نیہا نے مجھے گرایا ہے. تو یہاں پر شمع کا رویہ درست ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شمع یہاں پر جھوٹ بات کر رہی ہے نا، کہ نیہا نے گرا. شمع تو خود گر گئی تھی، لیکن اب کس بات سے، کس ڈر سے، کس خوف سے، پتہ نہیں نیہا نے کیا کیا کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے امی جان اسے غصہ کریں گے، اس کی ماں اسے غصہ کریں گے، اس لیے اس نے کیا کیا، نیہا کا نام وہاں پر ڈال دیا. رکشے میں ملنے والی تھیلی ماریا نے قریب کی پولیس چوکی میں جمع کر دی. سمجھے ماریا کہیں سفر کر رہی تھی رکشے میں، لیکن جب وہ رکشے سے نیچے اتری تو اسے کچھ ایک تھیلی وہاں پر ملی. تو ماریا نے وہ تھیلی قریب کی پولیس چوکی میں جمع. پتہ نہیں کس کی تھیلی تھی وہ، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے صحیح جس کی تھیلی اگر گم گئی ہو، وہ پولیس اسٹیشن میں آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اسے واپس مل سکتی ہے. اس خیال سے ماریا نے وہ پولیس چوکی میں جمع کرا دی. تو ماریا کا رویہ درست تھا؟ جی ہاں درست تھا. دراصل یہ کس بات کی مثالیں ہیں؟ یہ ایمانداری کی مثالیں ہیں، ہے نا. ایمانداری اور بے ایمانی کی مثالیں ہیں. اگر ہم ایمانداری سے رہیں گے، درست رویے پہ قائم رہیں گے تو وہ ایمانداری کہلاتی ہے. اور اگر ہم درست رویوں پر قائم نہیں رہیں گے تو وہ بے ایمانی کہلاتی ہے. تو ایمانداری اور بے ایمانی کے نتائج کیا ہوتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کے بارے میں اپنے بڑوں کو وضاحت سے بتا دینا ضروری ہے نا. اس سے کیا ہوگا، آپ کو اچھے کام کرنے کی ہمت ملے گی. لیکن اگر آپ کوئی ایک بات اپنے بڑوں سے چھپاتے ہیں تو اس بات کو پھر سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک جھوٹ کا سلسلہ یہ ہونا پڑتا ہے. تو ہماری عادتیں یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اس غلطی کو اپنے بڑوں کو اپنی غلطیوں کے بارے میں اپنے بڑوں کو وضاحت سے بتا دینا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا تھا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو. اگر آپ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے تو پھر ایک جھوٹ، دو جھوٹ، تین جھوٹ، اس غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے طویل جھوٹ کا سلسلہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایمانداری اور بے ایمانی اس سے کیا نتائج ہوتے ہیں. اگر ہم ایماندار ہیں تو کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایمانداری ہماری طاقت ہوتی ہے، ہم نڈر اور خود اعتماد بنتے ہیں. اگر آپ ایماندار ہیں، آپ سچ، تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں ایک قسم کا کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے. آپ کسی کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی کو یا کسی بھی شخص کو مقابلہ کر سکتے ہیں، فیس کر سکتے ہیں. اور جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں انہیں سماج میں بھی کیا ہوتی ہے، عزت ملتی ہے. سماجی عزت کا باعث ہوتی ہے ایمانداری. ایمانداروں کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا. اب بے ایمانی کا کیا ہے، دیکھیے بے ایمانی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. ارے یار کسی سے معلوم ہو گیا تو یہ تو بات نہیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہو گیا تو اس طرح سے ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے. یعنی ہم جو بولتے ہیں نا، ڈیرنگ کی کمی ہو جاتی ہے. ہم ڈیرنگ سے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ ہم کو ڈر ڈر کے رہنے کی عادت ہو جاتی. اور سب ساری ظاہر بات ہے کہ بے ایمانی جو ہے سماجی رسوائی کا باعث ہوتی ہے. سماج میں بھی بے ایمان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھاتا. تو ایمانداری یعنی کیا، سچ پر قائم رہنا، پسندیدہ رویوں کو اختیار کرنا، جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونا، وہ ایمانداری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایمانداری کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی رہتی، کانفیڈنس رہتا ہے.
اب جیسے ہم انفرادی زندگی میں یا ہماری اپنی زندگی میں ایمانداری کو اہمیت دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے عوامی زندگی میں بھی ایمانداری کی اہمیت ہے. یعنی جب ہم سماج میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایمانداری کی بہت زیادہ. اب عوامی زندگی میں ایمانداری یعنی کیا؟ تو جیسے دیکھیے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس اور ریل میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں. یہ بے ایمانی ہے. بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا یہ بے ایمانی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چوری کا ایک قسم کی چوری ہے. یہ آپ اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں، تو یہ بات بے ایمانی کے زمرے میں آتی ہے. تو عوامی زندگی میں یہ ایمانداری اگر آپ ہے تو پھر سمجھو آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ مناسب ٹکٹ ضرور لیجیے اور سفر کیجیے. بہت سارے جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بجلی کی چوری ہوتی ہے نا. ہم بہت ساری بجلی استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بجلی کی چوری کرتے ہیں. جو بجلی کے میٹر ہوتے ہیں اس کے اندر ایسی کوئی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ بجلی کی جو وہاں پر جو ریڈنگ آتی ہے نا، بجلی کے جو نشانات ظاہر کرتے ہیں آپ کی کتنی بجلی خرچ ہوئی، تو وہ ریڈنگ میں کمی آ جاتی ہے. ابھی تو بجلی چوری کرنے کے نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے. کچھ لوگ تو ریموٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ریموٹ سے کیا کرتے ہیں، اپنے بجلی کے میٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بجلی کی بہت سارے آلات استعمال کرتے ہیں، پنکھے، کولر، فین، ہے نا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی بجلی کی چوری ہے اور یہ عوامی زندگی کی بے ایمانی ہے. تو ہمیں بجلی کی چوری نہیں کرنی چاہیے. جتنا ہم بجلی کا بل بھر سکتے ہیں اتنا ہی ہم بجلی استعمال کریں اور اس کے بعد میں اسی سے بل بھریں. اگر آپ کے بل زیادہ آتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو آپ بجلی کے محکمے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن بجلی کی چوری کرنا یہ بھی بے ایمانی ہے. دیکھیے عوامی زندگی میں ایمانداری کا ثبوت دینا ہے تو یہ بھی ہے کہ ٹیکس کی چوری سے بچیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکس بھرنا پڑتا ہے، آمدنی پر ٹیکس ہوتا ہے، چیزوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ سارا ٹیکس کے پیسے سے ملک میں کیا ہوتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں. تو اگر ہم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں تو پھر ہمارے ملک کے خزانے خالی رہیں گے. تو ٹیکس کی چوری کرنا یہ بھی بے ایمانی ہے. تو عوامی زندگی میں ایمانداری کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہمارا جو مناسب ٹیکس ہے اس کو بھریں. رشوت خوری ہے نا، کسی کام کو کرنے کے لیے رشوت کا دینا، رشوت کا لینا، یہ بھی ایک قسم کی عوامی بے ایمانی ہے. تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرائض کو تندہی سے ادا کرنا یہ ایمانداری کا ثبوت ہے. جو بھی آپ کو فرائض ہیں، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جیسا بھی آپ بچے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہماری قوم کا ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں. آپ ہمارے تو اس لیے آپ کا ابھی فی الوقت ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دیں، آپ اپنا وقت کتابوں کے ساتھ گزاریں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہے نا. آپ کو اتنے ہی جسمانی طور پر تندرست ہونا ہے، اتنا ہی ذہنی طور پر تندرست ہونا ہے. تو آپ کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ عوامی زندگی میں ایماندار ہیں. اب پیشہ ور افراد جو ہوتے ہیں جیسے اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی جو بھی فرائض ہیں، فرائض منصبی ہیں، ان کو بھی تندہی سے انہوں نے ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب عوامی زندگی میں وہ بے ایمانی کر رہا ہے. تو یہ عوامی زندگی کے میں بھی ایمانداری کی زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ انفرادی زندگی میں ایماندار رہیں گے وہی لوگ عوامی زندگی میں بھی ایماندار ہو سکتے ہیں. اس لیے پہلے ہم اپنی انفرادی ایمانداری کو زیادہ ہم کو فروغ دینا چاہیے. تو یہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ہمارے اندر ایمانداری کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہمیں بے ایمانی سے بچنا چاہیے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس بارے میں آپ ضرور رائے دیں. یہاں پر جو گوگل میں ایک لنک دکھ رہی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس لنک پر آپ اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں. ساتھ ہی اس ویڈیو پر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جو باتیں تحریر کرنی ہے، سمجھنی ہے، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم سے ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.